نیشنل کانفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن NCHRO جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کے مرکزی حکومت اور حفاظتی تنظیموں کے خلاف کیے جا رہے پروپیگنڈا میں مددگار ہے۔ NCHRO اور PFI کے تعلقات کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، صرف ہمیں ان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا ہوگا۔ اپنے ابتدائی دور میں PFI نیشنل ڈیولپمنٹ فرنٹ NDF کے نام سے کیرلا میں کام کر رہی تھی۔ اپنے مجرمانہ حرکتوں کو حکام کے نظر سے بچانے کے لیے 1997 میں فیڈریشن آف ہیومن رائٹس موومنٹ FHRM تنظیم بنایا، جس کا نام 1998 میں کانفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن CHRO کر دیا گیا۔ جب NDF 2006 میں ملکی سطح پر PFI کے طور پہ بنایا تو CHRO کو نیشنل کانفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن NCHRO بنا دیا گیا۔ NCHRO میں PFI کے تمام بائیں بازو مارکسسٹ مسلم تنظیموں، وکیل، انسانی حقائق کے کارکن اور دیگر دانشوروں کو ایک ساتھ لے آئے جو ضرورت کے وقت PFI کی مدد کر سکیں۔ NCHRO کے اعلیٰ اور اہم عہدے پر PFI کے کبار کارکن ہی قابض ہیں۔ پروفیسر P. کویا NCHRO کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ایڈوکیٹ محمد یوسف، KP محمد شریف NCHRO کے سیکریٹری اور خزانچی ہیں۔ انصار اندوری اور محمد صرف الدین انتظامیہ کونسل کے کارکن ہیں۔ یہ سبھی PFI کے کبار رہنماؤں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ PFI اور NCHRO کے ایجنڈے کو ہی طے کرتی ہے، جیسا کہ اس سال 2020 میں CAA قانون کے خلاف کاغذ نہیں دکھائیں گے مہم کو چلایا تھا۔ ایک ہی وقت میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا SDPI جو PFI کی سیاسی شاخ ہے نے بھی ایسا ہی مہم چلایا تھا۔ اس سال جنوری میں PFI نے عیسائی کارکنوں کو شکریہ ادا کیا اور انہیں سمویدھان سرکشا آندولن کا حصہ بنایا، جو کہ PFI کی احتجاج کی شاخ ہے، اور NCHRO نے UP حکومت میں PFI کارکن کو گرفتار کرنے پر شدید مذمت کیا۔ اس سے بڑھ کر کیا حیرانی ہو سکتی ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن PFI جیسی تنظیم کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ کیرلا میں پروفیسر کا ہاتھ کاٹنا، نارتھ ہتھیار ٹریننگ اور ان کے کئی کارکن کا داعش ISIS میں شامل ہونا ان کی تاریخ کا حصہ ہے، اور اگر کوئی یہ سب جانتے ہوئے ان کا ساتھ ہے تو یقیناً بہت افسوسناک ہے۔